اور الحمدللہ آج حق کی، سچ کی اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے کہ وہ فیصلہ ڈی جی ٹی صاحب نے 15 صفحات پر مشتمل فیصلہ 2 نمبری کروائی گئی، کی نہیں سیکٹری نے، سیکٹری سے کروائی گئی 2 نمبری، تو ظاہر ہے ہمارا رائٹ تھا، ایگزیکٹو باڈی کی میجارٹی تھی اور ان کا رائٹ بھی ان کا استحقاق، اس میں پہلے ہاریں گے اس میں بعد میں ہاریں گے، طاقت کا ایسوسیٹ کلاس میں بھی پتہ ہے، ہماری طاقت کا بھی پتہ ہے۔ ڈی جی ٹی او صاحب نے آگے اس کو وارن کر دیا سیکٹری کو کہ کوئی بھی میجارٹی ایگزیکٹو باڈی کی تم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، آئندہ تم نے ایسا کچھ بھی عمل کیا تو پھر اس کے ذمہ دار تم ہو، تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور اپنی سیٹ سے بھی تم ہٹو گے۔ پریزیڈنٹ کی وہ طاقت ایگزیکٹو باڈی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اپنی ایگزیکٹو باڈی کی اکثریت کھو چکا ہے، اب وہ کام نہ کرو جو غیر قانونی ہو۔ جج صاحب اور وقاص افضل صاحب جن کا نام تقریباً 2 ماہ سے آ رہا ہے بطور پریزیڈنٹ بزنس گروپ کی طرف سے، وہ فائنل نہیں، انشاءاللہ سموتھلی یہ الیکشن ایسوسیٹ کلاس کا 19 سپٹمبر کو پہلے ہوگا اور کارپوریٹ کلاس کا 21 سپٹمبر کو بعد میں ہوگا۔ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہوا ہے، ہم خود لے کے آئے تھے، خود بٹھایا ہوا تھا اس کو سیٹ کے اوپر، ہم نے اس وجہ سے ساری چیزوں کو دانستہ طور پہ جانتے ہوئے بھی اگنور کیے رکھا ہے کہ ہمارا وقت گزر گیا۔ ان کی سوچ سے برعکس فیصلے آئیں گے۔ جو چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ علی بٹ صاحب اور حمایت صاحب نے جو اسلام آباد ایکسپو ہے اس کے اسٹال کی بکنگ کے حوالے سے بڑا رول ادا کیا، پھر سارا بزنس کمیونٹی کو انگیز کیا میرا کو سے اسلام آباد لے جانے کے لیے، لیکن جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح وہ توقع کر رہے تھے کہ بزنس گروپ کے اندر سے کراچی میں بھی اس طرح ایک بندے کو پریزیڈنٹ کی آپ سیٹ دیں اور وہ پریزیڈنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہیلے بہانے بنائے اور پھر ٹیبل پہ بھی نہ بیٹھ سکے، اس کے پاس اتنی اخلاقی جرت نہ ہو کہ وہ سیٹ ٹیبل پہ بیٹھ سکے، تو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ ڈائلاگ جب بیٹھنا ہے دونوں گروپوں میں کہتے ہیں 3 لوگوں کو آپ نے لے کے نہیں آنا، تو آپ نے گلا ثابت کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کہ غلط؟ امانت دی تھی، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے اور اس کا انشاءاللہ ان کو جواب دینا۔ جتنا آپ کو چیمبر آف کامرس میں کام نظر آ رہا ہے وہ سارا الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ رانا صدیق صاحب نے اور ہم نے مل کے وہاں پہ کیا، ہماری پوری لیڈرشپ نے مل کے۔ میں اپنے ووٹر سے کہتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھیں اور سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں۔ مفاداتی جو ٹولہ ہے اس کو اگر آپ لے کے آئیں گے تو پہلے بھی ہمارے شہر کے 20 سال ضائع ہوئے تھے۔ بزنس گروپ آپ کا گروپ ہے، آپ کے لیے ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں سید حسن جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکس جے ڈیجیٹل۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں جناب شیخ عامر رحمان صاحب، آپ بزنس گروپ کے قائد ہیں، سابق چیئرمین جی ڈی اے اور سابق سیکٹری گجرانوالہ جم خانہ بھی رہ چکے ہیں۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ چیمبر ایگزیکٹو کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ اے کلاس کے الیکشن پہلے ہوں گے اور سی کے بعد میں ہوں گے، بعد سیکٹری چیمبر نے سی کلاس کے پہلے اور اے کے بعد میں کرانے کا نوٹیفیکیشن کیا، آپ اس کے خلاف ڈی جی ٹی او کے پاس گیا تو آج وہاں سے آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، تو اس میں کیا تبصرہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قانونی جنگ تھی جس میں 2 نمبری کروائی گئی، کی نہیں سیکٹری نے، سیکٹری سے کروائی گئی 2 نمبری، اور ایک متفقہ میجارٹی کے فیصلے کو نظر انداز کر کے ریکوزیشن کو ریجیکٹ کروا کے اس سے زبردستی اور ایک ہٹ درمی کی سیاست کر کے تو وہاں پہ الیکشن شیڈول غلط لگا دیا گیا جو اپروو ہی نہیں ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے ہمارا رائٹ تھا، ایگزیکٹو باڈی کی میجارٹی تھی اور ان کا رائٹ بھی ان کا استحقاق ہے ایگزیکٹو باڈی کا۔ ڈیفینیٹلی بات ہے جب سیکٹری ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ میں اپنے ایجنڈے میں یہ چیز اپروول کے لیے رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا استحقاق ہے۔ انہوں نے اس کو فلپ کر دیا کہ بھئی سی کو آپ بعد میں لے جائیں، ڈیٹے وہی رکھیں، اے کو پہلے لے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اس میں پہلے ہاریں گے اس میں بعد میں ہاریں گے
ان کو اپنی حیثیت کا، اپنی اسٹرینتھ کا، اپنی طاقت کا ایسوسیٹ کلاس میں بھی پتہ ہے، ہماری طاقت کا بھی پتہ ہے، اور اس کے بعد کارپوریٹ کلاس کا بھی ان کو بخوبی پتہ ہے. تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو قانون کو توڑوایا، اور الحمدللہ آج حق کی، سچ کی اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے کہ وہ فیصلہ DGTO صاحب نے 15 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا. اور اس نے آگے بھی، یہ خالی اس چیز کا فیصلہ نہیں ہے، DGTO صاحب نے آگے اس کو وارن کر دیا سیکٹری کو کہ کوئی بھی میجارٹی ایگزیکٹو باڈی کی تم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اگر آئندہ تم نے ایسا کچھ بھی عمل کیا تو پھر اس کے ذمہ دار تم ہو، تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور اپنی سیٹ سے بھی تم ہٹو گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سیکٹری کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. میں اس دن سیکٹری کے پاس گیا ہوں، میں نے اس کو کہا کہ اس سے پہلے جو سیکٹری بیٹھے ہوتے تھے نا، ان کے پیچھے ایگزیکٹو باڈی بھی ہوتی تھی، ان کے پیچھے الیکشن کمیشن بھی ہوتا تھا، ان کے پیچھے پریزیڈنٹ بھی ہوتا تھا، اور ایک پورا گروپ ہوتا تھا. 4 طاقتوں کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا، تو پھر وہ جو کہتے تھے وہ کر دیتا تھا، تو اس کو آنسریبل وہ نہیں ہوتا تھا. آج یہ حقیقت نہیں ہے. آج نہ تمہارے ساتھ ایگزیکٹو باڈی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل ہے اس وقت، اس نے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. تو لہٰذا اب پریزیڈنٹ کی وہ طاقت ایگزیکٹو باڈی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اپنی ایگزیکٹو باڈی کی اکثریت کھو چکا ہے. اب وہ کام نہ کرو جو غیر قانونی ہو. میں تم سے نہیں فیور مانگتا کسی چیز کی بھی، لیکن کوئی آؤٹ آف وے فیور کسی کو نہ دو. لیکن اس کو نہیں سمجھ آئی. الٹیمیٹ اب لیٹر آ گیا ہے، اب اس کو امید ہے سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ سموتھلی یہ الیکشن ایسوسیٹ کلاس کا 19 سپٹمبر کو پہلے ہوگا، اور کارپوریٹ کلاس کا 21 سپٹمبر کو بعد میں ہوگا. کوشش انہوں نے بہت کی، پریشرائز بھی کیا، وہاں پہ بھی قانون توڑوانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر جگہ پہ تو نہیں چل سکتا بندے کا. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ وی این گروپ اور ون یونٹی گروپ کا الحاق ہوا ہے چیمبر سیاست میں این الیکشن سے قبل، یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے. بحیثیت قائد بزنس گروپ آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ جعفری صاحب، آپ تو میڈیا سے ہیں، آپ تو یہ نہ کہیں کہ جسٹ پہلے ہوا ہے. یہ تو 6 مہینے پہلے یہ سارے معاملات طے ہو چکے تھے. 6 مہینے پہلے کا ہمیں پتا تھا کہ یہ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہوا ہے، اور ہمیں کھلا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کھیل رہے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ہم خود لے کے آئے تھے، خود بٹھایا ہوا تھا اس کو سیٹ کے اوپر، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی امپریشن جائے کہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ایز اے گروپ. ہم نے اس وجہ سے ساری چیزوں کو دانستہ طور پہ جانتے ہوئے بھی اگنور کیے رکھا ہے کہ ہمارا وقت گزر جائے. اور جو ہمیں 6 مہینے پہلے پتا تھا، جو وہ سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اور جو الیکشن کے قریب ہونے جا رہا ہے، وہی جو اسکرپٹ 6 مہینے پہلے لکھا گیا تھا، وہی اس کی کہانی چل رہی ہے، وہی ہوا ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے لوگوں کے لیے ضرور ہوگا. ہمیں بزنس گروپ کو یہ پتا تھا کہ یہ چیزیں ان کی نہ بیہائنڈ دا سین طے ہو چکی ہیں اور یہ جا رہے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کافی سارے سرکردہ لوگ جو ہیں وہ وی این گروپ کے میں شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ گئے ہیں، بزنس گروپ کو چھوڑا ہے. تو جو پچھلا الیکشن تھا اس میں جو سی کلاس تھا اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں تھا، ایم میں بہت زیادہ فرق تھا. تو کیا سمجھتے ہیں آئندہ جو الیکشن ہے اس اتحاد سے بزنس گروپ متاثر ہوگا یا نہیں؟ انشاءاللہ العظیم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سوچ سے برعکس فیصلے آئیں گے. جو چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے. جتنے مرضی ہیلے بہانے کوئی بنا لے، کوئی لالی پاپ لے کے نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کو پتہ نہیں چلنا. ایک بندے کو پریزیڈنٹ کی آپ سیٹ دیں اور وہ پریزیڈنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہیلے بہانے بنائے، اور پھر ٹیبل پہ بھی نہ بیٹھ سکے، اس کے پاس اتنی اخلاقی جرت نہ ہو کہ وہ سیٹ ٹیبل پہ بیٹھ سکے، تو لوگوں کو نظر نہیں آتا. جب سے 6 مہینے سے ان کا گٹھ جوڑ چل رہا تھا اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں، آپ کی کوئی تحفظات ہیں تو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. میں نے خود بارہا دفعہ پریزیڈنٹ صاحب سے کہا، میرے چیئرمین صاحب ناصر محمود صاحب نے،
انہوں نے کئی دفعہ کالز کی، رابطہ کیا، اور کئی دوستوں نے، نہ گڈو شاہ صاحب ہیں، قمر دلبر صاحب ہیں، پھر ہم پورا وفد لے کے عثمان ابراہیم صاحب کے پاس 15 اپریل کو آج سے 3 ماہ پہلے گیا، ان سے جا کے کہا کہ بھئی اس طرح کر کے علی کے ساتھ کوئی تحفظات اگر اس کو ہیں تو ہمیں بٹھائیں. لیکن ہمیں پتا تھا کہ جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں اس کا ٹیبل پہ جب بیٹھیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ہیلے بہانوں کی. کوئی سالڈ بات ہوگی تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے. جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. جب ایک بندہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ کے 6 مہینے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا، ملنے کے بغیر ڈیسائیڈ کر لیا، اور اس کے بعد یہ ہیلے بہانے کر کے تو آخر پہ کہ جی میں جا رہا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، یہ سارے بہانے اور بہت اچھی طرح جو ہمارے ممبرز ہیں اچھی طرح جانتے ہیں. اور انشاءاللہ العظیم ان کو الیکشن پہ اس چیز کا جواب لوگوں کو دینا پڑے گا کہ کیا آپ نے سیٹ لے کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھی. آپ نے اپنا مطالبہ، اپنا گلہ کس کے سامنے رکھا ہے بیٹھ کے آمنے سامنے، اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے. آپ دیکھیں نا، گلہ میرے ساتھ ہے، گلہ عاصم انیس صاحب کے ساتھ ہے، گلہ عطا فرید صاحب کے ساتھ ہے. اور جب بیٹھنا ہے دونوں گروپوں میں، کہتے ہیں 3 لوگوں کو آپ نے لے کے نہیں آنا، تو آپ نے گلہ ثابت کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہمیں بٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. جو لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کے پاس پرے آتی ہے، اور ایک طرف والے کہتے ہیں جی میرا مجرم وہ ہے لیکن آپ نے اس کو ساتھ نہیں بٹھانا. عثمان صاحب کے پاس بھی ایک سٹنگ ہوئی ہے 3 ماہ بعد، تو وہاں پہ بھی کہہ دیا گیا جی قدم لگا دیا گیا، عامر نہیں آئے گا، آصم نہیں آئے گا، تا نہیں آئے گا. تو آپ نے بیٹھ کے ان کے متعلق باتیں کرنی ہیں، ان کو بیٹھیں گے، ان کو ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے سنیں گے تو پتا چلے گا کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. بغیر بیٹھے ہوئے، بغیر باتیں کیے ہوئے 2 چیزیں رکھ کے تو کہنا جی ہم نے فیصلہ کر لیا، تو یہ لوگ انشاءاللہ العظیم ان کو پورا جواب دیں گے ہمارے ووٹرز الیکشن میں کہ آپ نے جو بزنس گروپ کے ساتھ آپ امانت دی تھی، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، اور اس کا انشاءاللہ ان کو جواب دینا پڑے گا. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ایسوسی ایٹ کلاس کے ووٹر جو ہے ان کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں کافی زیادہ سختیاں بھی آئی ہیں ان کے اوپر، تجاوزات کی آڑ میں، باقی بہت سارے معاملات میں، کارپوریشن کی طرف سے، پیرا کی طرف سے، اور بہت سارے ایسے معاملات تھے جہاں پر چیمبر کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن چیمبر وہاں پہ اتنا زیادہ رول نظر نہیں آیا. تو اس کے باوجود ایسوسی ایٹ کلاس سے ووٹ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ العظیم. آپ کو کس نے کہا کہ چیمبر نہیں کھڑا ہوا ساتھ؟ چیمبر ہر مشکل وقت میں اپنے ممبرز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ ایسوسی ایٹ کلاس کے ہیں چاہے وہ کارپوریٹ کلاس کے ہیں. یہ آپ کی انفارمیشن میں بالکل اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہمارا وہاں پہ چیمبر آف کامرس میں بیٹھ کے مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے ممبرز کو، اپنے ووٹرز کو پروٹیکٹ کرنا. لیکن جہاں پہ بات پالیسی کی آتی ہے، گورنمنٹ کے معاملات آتے ہیں، ان کی پالیسی آتی ہے، اس میں وہاں پہ جا کے ہم سفارش کر سکتے ہیں. ہم اتھارٹی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ریورس کر دیں. ہم کسی بھی اپنے ممبر جو بھی وہاں پہ اپنا کام لے کے آیا ہے، ہمارا کام ہے ان کے ساتھ چلنا ہے. اور ہمارے پریزیڈنٹ رانا صدیق صاحب، اگر آپ کو 1 سال یاد ہو ان کا، تو آپ اس کی سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ممبرز کی خدمت کیا دن رات. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ یقین ہے کہ جو ہم نے 2 سالوں میں کام کیے ہیں، اسپیشلی رانا صدیق صاحب نے جو کام کیا ہے، وہ لوگ اتنی جلدی بھول نہیں سکتے. ہم نے آؤٹ آف وے جہاں پہ جس قانون کے دائرے میں رہ کے اور اپنی طاقت کے اندر رہ کے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنے ممبرز کے لیے کیا ہے، اور ہمارے ممبرز اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ پورے مطمئن اور خوش ہیں. یہ بتائیے کہ نئی صورتحال میں چونکہ آپ پہلے 2 کینڈیڈیٹ جو ہیں آپ نے صدارت کے اناؤنس کر چکے ہیں، تو جو نئی چیمبر کی سیاسی صورتحال بنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا چانس ہے یا وہی کینڈیڈیٹ رہیں گے؟ چونکہ ایک تو لیڈران بزنس گروپ کے کہیں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ 6 کی 6 سیٹیں ابھی جو ہے فائنل نہیں ہوئی. تو بحیثیت قائد بزنس گروپ اس اہم ترین ایشو کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس نے بھی کہا ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے.
ابھی تک آفیشلی ہمارے چیئرمین رانا ناصر محمود صاحب نے کوئی بھی سیٹ نہ ایگزیکٹو باڈی کی نہ آفس بیئرر کی کوئی اناؤنس نہیں کی. دوستوں کے ساتھ معاملات ہیں, اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں, وہ بھی پابند ہیں اور ہم بھی پابند ہیں. الٹیمیٹ پاور جو ہمارے گروپ کی یہی حسن ہے, یہی خوبصورتی ہے کہ ہم سب متحد ہیں اور ہمارے قائد رانا ناصر محمود صاحب کے فیصلے میں کے پیچھے سب کھڑے ہیں. اور ہم نے ان کو پوری باڈی نے اختیار بھی دیا ہوا ہے کہ آپ وقت کے مطابق جو فیصلہ کریں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور ابھی تک انہوں نے کوئی نہ فیصلہ کیا نہ اناؤنسمنٹ کی ہے. تو جب تک اناؤنس نہیں ہوتا میں آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. 6 سیٹیں 32 ایگزیکٹو, یہ سارا ان کا استحقاق ہے. جب وہ چاہیں گے میٹنگ بلائیں گے, میٹنگ میں مشورہ بھی لیتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے. وہ مشورہ بھی کرتے ہیں, ایک ایک دوست سے مشورہ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے ہیں. تو وہ ابھی تک وہ سٹیج ہماری آئی نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگ چیزوں کو اناؤنس کریں. باقی کوئی بات نہیں. یعنی کہ غلام حسین جائی صاحب اور وقاص افضل صاحب جن کا نام تقریباً 2 ماہ سے آ رہا ہے بطور پریزیڈنٹ بزنس گروپ کی طرف سے, وہ فائنل نہیں ہے. 1 سال سے ان کا نام چل رہا ہے. ہم لوگ خوش ہیں اگر وہ آتے ہیں, لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ فیصلہ رانا ناصر صاحب نے کرنا ہے. ہم لوگ ان کے پابند ہیں. ہمارے دونوں ساتھی ہیں, ہمارے ہیرے ہیں دونوں. آئیں گے, میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے, میرے گروپ کے لیے بڑی آنر کی, بڑی عزت کی بات ہے. لیکن فیصلہ اناؤنس رانا ناصر صاحب نے کرنا ہے. یہ بتائیے کہ آئندہ جو الیکشن چیمبر کا آ رہا ہے اس میں بزنس گروپ کیا نعرہ لے کر الیکشن کمپین میں آ رہا ہے؟ جو ہم نے رانا صدیق صاحب کے دور میں یہاں پہ جو کام کیا ہے, جو آپ نے اوپر کل جس کو ون یونٹی والے آ کے تو دیکھ رہے تھے, تو میرا خیال ہے ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ چیمبر کیا ہوتا ہے, چیمبر کا مقصد کیا ہے, چیمبر کس لیے ہوتا ہے. انہوں نے تو اپنے لیے ایک لیئر کلب بنا کے رکھا ہوا تھا نا. آئے, بیٹھے, کافی پی, بسکٹ پیا, گپ شپ کیا, وہ برا وہ اچھا کر کے چلے گئے. لیکن ہم نے بتایا کہ چیمبر آف کامرس لیئر کلب نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے. اپنے ممبرز کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور الحمدللہ ان کی تو ویژن سوچ بھی نہیں ہوگی جو ہم نے وہاں پہ 2 سالوں میں بنا دیا. یہ 40 سالوں میں نہیں یہ کچھ کر سکے جو ہم نے الحمدللہ 1 سال رانا صدیق صاحب کے ٹائم پہ یہ سارے کام ہو چکے تھے. یہ سال تو ہمارا انہی چکروں میں, ہیلو بہانوں میں ضائع ہوا نا. یہ اصل کام پہلے سال دیکھیں, نادرا رانا صدیق صاحب کے ٹائم پہ آ گیا تھا, لائسنس کا کاؤنٹر رانا صدیق صاحب کے ٹائم پہ آ گیا تھا, گیپکو رانا صاحب کے ٹائم پہ آ گیا تھا. اس کے بعد پاسپورٹ, ہر چیز فائنل تھی, کاؤنٹر تیار تھا, ہر چیز 4 مہینے کی محنت میں لگ چکا تھا. کیونکہ ان کا ٹائم مکمل ہو گیا, 8 دن بعد اس کی انوگریشن ہوگی. انوگریشن ضرور ان کے ٹائم پہ ہوئی ہے, لیکن پروجیکٹ بیبی رانا صدیق صاحب کا اور ولید منیر صاحب کا تھا, وہ ان کے 2 سے پہلے ہو چکا تھا. ٹی ڈیب کا آفس پہلے بن چکا تھا. اس کے بعد جو ہماری ممبرشپ کا پورا اوپر ڈپارٹمنٹ بنا ہے وہ رانا صدیق صاحب نے بنوا دیا تھا. لفٹ بزرگوں کے لیے, عورتوں کے لیے لگ چکی تھی. فیسیلیٹیشن سینٹر پورا کاؤنٹرز بن چکے تھے. اوپر کا پورا فلور تیار ہو چکا تھا. پریزیڈنٹ صاحب نے انہوں نے آ کے کیا کیا, اپنا دفتر بنا لیا خوبصورت سا, اور فرنٹ ایلیویشن اس کا بنا دیا. اقبال حال تک رانا صدیق صاحب نے بنا دیا ہوا تھا. انہوں نے آ کے کیا کیا, انہوں نے تو رانا صدیق صاحب کا جو محنت جو کام تھا اس کو انجوائے کیا ہے. اور ان کو کام کیا دیا تھا, ان کو کام دیا تھا کہ یہ آپ کریں, ڈرائی پورٹ کا کام کریں. آپ وہ تو کر ہی نہیں سکے کچھ بھی. جو بزنس گروپ نے ان کو ٹاسک دیا تھا وہ تو کر ہی نہیں سکے. ان کو کہا تھا لے کے آئیں فارن آفس کا کاؤنٹر, 3 دفعہ پریس ریلیز آ گئی جی, ہو گیا جی اپروول ہو گیا, اسحاق ڈار صاحب نے اپروول کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. کہاں ہے وہ دفتر؟ ایک دفتر کا ان کو ٹارگٹ دیا تھا, وہ یہ ایک دفتر نہیں یہ پورا کر سکے. کام کرتی ہے لیڈرشپ مل کے, کام کرتی ہے کمیٹیاں بن کے. ان کو کہا جی ڈرائی پورٹ کی کمیٹی بنائے, پورا سال گزر گیا نہیں بنی. پہلے 4 مہینے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی نا, سپٹمبر سے لے کے فیب تک, تب کیوں نہیں بنی 4 مہینے پہلے؟ اکتوبر میں چیئرمین صاحب نے کہا, دسمبر میں چیئرمین صاحب نے کہا, فروری میں چیئرمین صاحب نے کہا کہ یار ڈرائی پورٹ کے اوپر کمیٹی بناؤ, سارے اپنے سینئرز کو, اپنے ایگزیکٹو کو, اپنے دوستوں کو آن بورڈ کرو تاکہ پروجیکٹ بن جائے. ایگزیبیشن کے اوپر کمیٹی بناؤ تاکہ سارے اسٹال لینے ہیں, کراچی جا کے وہاں پہ ایکسپو کرنی ہے. تھوڑا خیال کرو لوگوں, اپنے کو اونرشپ دو دوستوں کو. اگر کوئی بھی کام ہے, کیا کیا, کوئی کمیٹی تک نہیں چیئرمین صاحب کے کہنے پہ بنائی. 1 اکتوبر سے آ کے بیٹھے ہیں, فروری تک ہمارا 5 مہینہ ہنی مون پیریڈ تھا, تب انہوں نے نہیں کمیٹیاں چیئرمین صاحب کے کہنے پہ بٹھائی. جو انہوں نے پہلے دن سے ہی چیئرمین کی بات کو نہیں مانا,
کسی دوست کو, کسی لیڈرشپ کو کسی کمیٹی میں نہیں بٹھایا. اور کون وہاں پہ کام کر رہے تھے؟ ایک صاحب کام کر رہے تھے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایکسپو کراچی تھی, اس میں آپ نے ایک اپنا سٹال لیے, پھر اچانک انہیں کینسل کر دیا گیا, اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, 80 سٹال لگنے تھے. جس دن پہلے دن اس کا ڈیزائن فائنل ہو گیا ہے, میرے پاس موجود ہے. 80 سٹالوں میں سے ایک سٹال میری وجہ سے واویلا کر رہے ہیں 6 مہینے سے, 4 مہینے سے, کہ وہ ایکسپو کا بیڑا غرق میرے ایک سٹال کی وجہ سے ہو گیا تھا. مجھے یہ سوال کا جواب تو دے دیں. وہاں پہ بینکوں کے, میں نے کہا تھا بینکوں کے وہاں پہ سٹال لگائیں. میں نے کہا تھا ایسوسیشن کا ایسوسیشن کیا ہوتے ہیں میڈ ان پاکستان میں, ایسوسیشن کا سٹال لگ گیا, بینکوں کے سٹال لگ گئے. ایک کٹلری والے کو لے کے نا وہاں سے وزیر آباد سے, تو 10 سٹالوں میں اس کا سامان رکھ دیا گیا. یہ میں نے کیا ہے. اپنی ناکامی کو میرے سر پہ ڈال رہے ہیں میرے ایک سٹال کی وجہ سے. یہی انہوں نے اگر وہاں پہ بیٹھ کے کمیٹی بنائی ہوتی, ایگزیکٹو کو, سینئرز کو اپنے ساتھ ملایا ہوتا, ایک جیسے رانا صدیق صاحب نے کیا تھا. اب وہ بھی تو ایکسپو ہمارے دور کی تھی نا. آپ کمپیریزن کریں, ہم لوگ میڈیا پہ دونوں چلائیں گے انشاءاللہ فوٹیج, آپ دیکھیے گا. وہ بھی تو ہماری تھی نا, ہم ہی کرنے والے تھے نا, تو یہ بھی ہماری تھی. اس میں رانا صاحب نے ہمیں آنرشپ دی ایز اے لیڈر, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور انہوں نے ہم سے مشورے لیے, ہم نے ان کو مشورے دیے. کمیٹی 8-10 لوگوں کی بنائی گئی, اس نے 4 مہینے اس کے اوپر کام کیا, مل کے جا کے لوگوں سے جا کے تو اسٹال بک کیے گئے. یہاں پہ ایک بندہ کام کر رہا تھا, کسی کا کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی. جب کہ آپ کسی کو آنرشپ نہیں دیں گے, کسی کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دیں گے, وہ کیوں آپ کے لیے کام کرے گا؟ اب میرے ایک سٹال کا وویلا کر رہے ہیں اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے, اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے. میرے سٹال کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں 80 سے 50 رہ گئے, 50 میں سے 12 سٹال بینکوں کے لگ گئے. آپ کے پاس تو 80 سے 38 سٹال رہ گئے. 38 میں سے 8-10 آپ نے کٹلری کے لگا دیے, باقی تو 30 برانڈ آپ کے گئے ہیں. تو آپ 80 سے 30 پہ آ گئے ہیں, اور میرے ایک سٹال کی آپ بات کر رہے ہیں. مانے کہ ہماری ایکسپو ناکام ترین ایکسپو تھی. وہاں پہ کوئی ایمبیسڈر آیا, گورنمنٹ کے کتنے وہاں پہ منسٹر آئے, کتنے لوگ وہاں پہ آپ نے دیکھا وزٹ کیے ہوئے. جس نے انوگریشن کرنی تھی, ناصر صاحب نے 2 گھنٹے علی اسلم صاحب اس کے گھر جا کے اپنے دوست ایک اون صاحب ہیں ان کو لے کے بیٹھے رہے, اور بڑی مشکل سے ان کو لے کے آئے. تو ہماری گروپ کی عزت بچ گئی کہ انوگریشن کے لیے کوئی منسٹر آ گیا, ورنہ تو وہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہاں پہ آپ نے دیکھا کتنا فٹ فال تھا. آپ چیٹ جی پی پہ ابھی پوچھیں کہ ایگزیبیشن جو ہوتی ہے کراچی ایکسپو میں 3 دن کی میکسیمم کتنی وہاں پہ پبلک انکمنگ ہے, آپ کو بتائے گا لاکھوں میں ہے. اور ان سے پوچھیں, وہی جو ایگزیبیٹر تھے ان کے دوست وہی سارا دن بیچارے گھومتے تھے, اور وہی واپس آگے لے کے. یہ تو اپنی ان کی, نہ وہاں پہ کوئی میڈیا کو کور کیا گیا, نہ پراپر طریقے سے لوگوں کو کنوے کیا گیا کہ میڈ ان گجرانوالہ ہو رہی ہے. وہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو وہاں پہ آنا کس نے تھا؟ اپنی ناکامی کو میرے ایک سٹال پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام کوشش کر رہے ہیں, کرتے رہے. اتنا آپ سمجھ رہے ہیں ان کے بقول بہت بڑا ہم نے اچیومنٹ کیا, بہت بڑا ہم نے مارکا مار لیا ہے. اور اگلے دن 3 بجے تو آپ ایکسپو چھوڑ کے چلے گئے تھے, سیکنڈ ڈے آپ وہاں سے نکل گئے. 1.5 دن بعد ہی نہ کلوزنگ کرائی, نہ کوئی گل نہ بات, آپ چلے گئے. اپنا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا وہاں پہ. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ علی بٹ صاحب اور حمایت صاحب نے جو اسلام آباد ایکسپو ہے اس کی سٹال کی بکنگ کے حوالے سے بڑا رول ادا کیا. پھر سارا بزنس کمیونٹی کو انگیز کیا گجرانوالہ کو سے اسلام آباد لے جانے کے لیے. لیکن جس طرح انہوں نے کیا, اسی طرح وہ توقع کر رہے تھے کہ بزنس گروپ کے اندر سے کراچی میں بھی اس طرح ہو. کیا یہ تاثر درست ہے؟ آپ یہ حمیس گلزار سے پوچھیں کہ آپ ہیڈر کس نے لگایا تھا آپ کو ایکسپو کا؟ رانا صدیق صاحب نے, چیئرمین صاحب کے کہنے پہ, رانا ناصر محمود صاحب کے کہنے پہ. انہوں نے ان کو عزت دی تھی. علی صاحب کو بلایا جاتا تھا ایگزیبیشن کے معاملات میں, ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا جاتا تھا, ان کو آنرشپ دی جاتی تھی. ایسے ہی نہیں وہ اٹھ کے آگے تھے سوئے پڑے, ان کو بلایا جاتا تھا. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہی ڈیفرنس ہے کہ رانا صدیق صاحب نے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا, اپنے ساتھ ملا کے رکھا, اور یہ ان موصوف نے کسی کو پوچھا ہی نہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اور پتہ کس دن ہمیں بلایا گیا؟ پہلے دن جو ایکسپو کی میٹنگ ہوئی نا, جس دن ان سے سٹال نہیں پورے ہو رہے تھے,
تب مجھے رانا ناصر صاحب نے کہا کہ علی بھائی کا کال آئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ رانا صاحب سالانہ مسئلہ دے پوری لیڈرشپ نو بلاؤ. تب ان کو لیڈرشپ یاد آئی ہے, جب میڈیا کی ڈیلنگ کرنی تھی, جب بورڈ لگنے تھے, جب ہوڈنگ ہونی تھی, جب جس نے لگانی تھی ایکسپو, جب ان کے ساتھ میٹنگ ہونی تھی, تب کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ سینئر لیڈرشپ ہے, کہاں پہ چیئرمین ہے. جس دن پہلے یہ کہتے تھے ہمارے پاس ہم تو اوور بکڈ ہے, ہمارے 80 سٹال ہیں, ہمیں تو 100 مل گئے ہیں. یہ ہم سنتے رہے ہیں پہلا مہینہ, دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ. ہمیں جا کے مارچ کے سٹارٹ میں پتہ چلا کہ ان کے پاس تو سٹال ہی کوئی نہیں آئے. پھر رانا صاحب نے بلایا, گریٹنس دیکھیں پھر بھی ہمارے لیڈرز کی. میاں عمر سلیم صاحب نے اس کے بعد لے کے دیا سٹال سلمان سویٹس کا. میں نے لاہور فین والوں کو فون کیا, فاروق صاحب بیٹھے ہوئے, پوچھے کہ میں نے کتنی کالیں کی ہیں اس کے لیے, ان کے کال کے لیے, لاہور فین کے لیے. آصم انیس صاحب نے, یوسف صاحب جو ایس کے فین والے, ان کا لے کے دیا. اس کے بعد ہم نے کتنے سٹال لے کے دیے ان کی لیڈرشپ رانا ناصر صاحب کو ریکویسٹ کرنے کے بعد. پھر پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی اس حوالے سے کہ بھئی ہمارے پاس سٹال نہیں ہے, سٹال مکمل کریں. اگر یہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کو میں دوبارہ آتا ہوں کہ حمیس اور علی کو بہت عزت ملی. وہ رانا صدیق انہوں نے بہت کام کیا, وہ رانا صدیق صاحب نے ان کو چانس دیا, ان کو آن بورڈ کیا, اور جو کام رانا صدیق صاحب نے کیا وہ علی صاحب نے نہیں کیا. علی صاحب نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے. تو پھر یہی ہونا تھا, وہ کامیاب ہو گئے, وہ نہیں کامیاب ہو سکے کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈرشپ کو, اپنے دوستوں کو ساتھ نہیں رکھا, انہوں نے رکھ لیا, وہ کامیاب ہو گئے. اور اس کا ایک سٹال کے اوپر سارا فوکس ہے. 80 سٹالوں سے 50 پہ, 50 سے 38 پہ, 30 پہ آئے ہیں, اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے میرے سٹال کی بات کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا ہے, لوگ بیوقوف ہیں, لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک کمپنی کے سٹال سے کیا ایگزیبیشن ناکام ہو جاتی ہے. بحیثیت قائد بزنس گروپ, بزنس کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں, بزنس کمیونٹی کو میسج میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے آپ کی پوری بہت خدمت کی, ہمیں موقع ملا ایکچولی رانا صدیق صاحب کے ٹائم کے اوپر. جتنا آپ کو چیمبر آف کامرس میں کام نظر آ رہا ہے وہ سارا الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ رانا صدیق صاحب نے اور ہم نے مل کے وہاں پہ کیا, ہماری پوری لیڈرشپ نے مل کے کیا. علی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے لیکن وہ جب بیٹھے تھے تب ہی ہمارے نہیں تھے. انہوں نے پہلے ہی یہ پلاننگ اور سوچ بنا لی ہوئی تھی کہ میں نے کون کون سے کب ہیلے بہانے کر کے تو اپنے اس گھر میں واپس جانا ہے جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا پریزیڈنٹشپ نہ دے کے. وہ ان کا ٹاسک تھا پریزیڈنٹشپ لینا, وہ پریزیڈنٹشپ لے لی, اور اب دوبارہ سے انہوں نے بارگیننگ کی پچھلے گروپ سے, دوبارہ سے وہاں پہ وہی پرانی روایت ان کی تھی, جیسے ہماری طرف آئے تھے ہم سے پریزیڈنٹشپ لی, اسی طرح واپس جا کے اس گروپ سے پریزیڈنٹشپ لے رہے ہیں اپنے دوست شیخ شعیب صاحب کی. تو آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ریالٹی کو دیکھیں کہ کون کام کر رہا ہے, کون مفادات کی سیاست کر رہا ہے. مجھے میرے دوستوں نے بہت کہا کہ آپ الیکشن لڑیں, آپ آئیں, آپ ڈیزرو کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرا بھی ٹائم نہیں ہے, میرے سینئرز بہت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آئیں, وہ کریں, جب ٹائم اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے میں اپنے ووٹر سے کہتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھیں اور سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں. مفاداتی جو ٹولہ ہے اس کو اگر آپ لے کے آئیں گے تو پہلے بھی ہمارے شہر کے 20 سال ضائع ہوئے تھے, ان 2 سالوں کو آپ کمپیریزن کر لیں 20 سال کے ساتھ, یہ وہ سارے پرانے لوگ ہیں وہی جو شامل ہو کے اکٹھے ہو گئے ہیں, کوئی نیا ان میں بندہ نہیں ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ بزنس گروپ آپ کا گروپ ہے, آپ کے لیے ہے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے کام کرتا رہے گا. جی ناظرین, آپ نے شیخ عامر رحمان صاحب کی گفتگو سنی, اس حوالے سے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.